بچوں کے گال کی لالی، بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ، ماں باپ کی شفقت قدرتی بھی ہوتی ہے، لیکن یقین کریں جب آپ جیب سے پیسے نکال کے انہیں دیتے ہیں نا، واہ، زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اسی طرح ملکی حالات بھی جو ہیں وہ بھی کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچیں کہ آپ پروسپرس ہیں بطور ایک نیشن، ایک ملک، تو آپ کی عوام بھی بالکل ایسے خوشحال ہو جائے گی۔ اب مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ بجٹ آنے والا ہے، کچھ عرصے تو یہ سب چل جائے گا، ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دے دیں گے، لیکن جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی نا، یقین کرو میں تو کتنی دفعہ ان کو سمجھاتا ہوں، اعجاز بھائی کو، نہیں یہ دوسرے والے اعجاز بھائی ہیں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار پیار بھی خالی پیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر رانجھا کا پیٹ خالی ہوتا، ہیر سے محبت نہ کرتا وہ، تو خالی پیٹ تو محبت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے چونچلے آپ کے ہمارے ہیں۔ حقیقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پیٹ بھریں گے تو لوگ خوشحال ہوں گے۔ اب بجٹ بنانا ہے، عوام کو ریلیف دینی ہے۔ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے ہو۔ ابھی 3-4 دن تو یہ جیسے میں نے بولا یہ چل جائے گا سارا۔ میں آپ کو تمغے دوں گا، آپ مجھے تمغے دیں گے، میں آپ کو جھنڈے لگاؤں گا، آپ مجھے جھنڈے لگائیں گے۔ دشمنی بہت کم دیر تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ دشمنی بڑی دیر پائیدار چیز نہیں ہے، نو نو نو، بڑی دیر نہیں چلتی، تھوڑی دیر چلتی ہے۔ ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا بھائیوں کہ کس طرح ملکی معیشت کو ٹھیک کریں۔ ہندوستان کو شکست دینا فلو آف تھنگز کا حصہ تھا، اب اس کے آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرے آج کے مہمان ہمیشہ سے محسوس کرتے رہے کہ ایک مضبوط روپیہ مضبوط پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے، بہت کوششیں کرتے رہے۔ ان کا تعارف میں بریک کے بعد کراؤں گا، لیکن ابھی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو بھی پائیدار بنانے کے لیے کہ روپیہ مضبوط ہو، ایکسپورٹرز کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اپنے پیسے باہر نہیں لے جانے پڑیں گے، اپنے پیسے باہر لوگوں سے وصول نہیں کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ناظرین، ہمارے تاجر صنعتکار برادری کے لوگ پچھلے 6 دن سے ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں، ان کا ڈسکو ڈانس بند نہیں ہو رہا، ناچ ناچ کے چپلیں توڑ دی انہوں نے۔ لیکن اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جتنا سرمایہ باہر رکھا ہوا نا ملک میں لے کر آ جاؤ ملک کی محبت میں، پھر وہ آپ کو ٹھٹھو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بھاگ جا، دوڑ جا، ہماری محبت صرف زبان کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں۔ بول دیں ہمارے سرمایہ کاروں کو پیسہ باہر سے لے کر یہاں آ جاؤ۔ یار کون نہیں جانتا کہ دنیا کے مشہور شہروں کے اندر بڑے بڑے فلیٹ، اپارٹمنٹ اور گھر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں۔ بیویاں بھی باہر رکھی ہوئی ہیں، بیویاں ہیں بھی بہت سو کی باہر کی، کچھ بچے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں جن کو مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ہیں۔ لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دولت جب ان کو لانے کے لیے کہو تو وہ نہیں لاتے۔ اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے پھر میں اپنے مہمان کی جانب جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب ایک مضبوط روپے کے اوپر بھی کام شروع ہو، کیونکہ مضبوط دفاع تو ملک نے اپنا دکھا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک بوستان صاحب، جو کہ میں کہوں گا کہ ویسے تو اپنے ایکسچینج ایسوسی ایشن کے بھی سربراہ ہیں، لیکن ہم پروگرام کے اندر ان کو تب دعوت دیتے ہیں جب ہم نے معیشت کے اوپر بڑی منطقی گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ ویلکم کرتا ہوں ملک بوستان صاحب آپ کو۔ ملک بوستان صاحب، ہم یہاں ایک عجیب سی کیفیت میں پھنس گئے ہیں۔ ملکی دفاع تو ہم نے دیکھ لیا، دشمن کو ہم نے جس طرح سے پچھاڑا، دشمن پیغام لے چکا ہے، حاصل کر چکا ہے، سمجھ چکا ہے اپنی بات۔ لیکن اب معیشت کے اندر بھی ہم نے دشمن کو پچھاڑنا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستان نے جو بیانیہ تیار کیا تھا کہ روپیہ اتنا کمزور ہو جائے گا، آپ لوگوں نے بھی بڑی کاوش کی، کوشش کی، حکومت نے بھی بڑی کاوش کی، کوشش کی،
اس کو ایک جگہ روک دیا. لیکن اب یہ ہے کہ اب اس کے ریورس کی طرف لانا ہے یا کسی طرح روپے کو اتنا مستحکم کر دینا ہے کہ اب آگے آنے والے چند سالوں کے لیے یہ اپنی جگہ پر رکا رہے. اس کے متعلق بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے دیں. جی ملک حسن صاحب. دیکھو یہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے نبی پاک کے صدقے میں پاکستان کو فتح نصیب فرمائی, فتح مبین و نصیب فرمائی, اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو بالکل زیر کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ افواج پاکستان کا بری فضائی اور بحری فوجوں کا کمال ہے. اور عاصم منیر خاص طور پر اس بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, انہیں فیلڈ مارشل کا بھی اعزاز ملا ہے اور پوری قوم نے انہیں مبارکبادیں چاہ رہی تھی. بڑا افسوسناک واقعہ جو کل ہوا ہے, پوری قوم کو سوگوار کر کے خوشگوار ماحول کو سوگوار میں بدل دیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں عاصم منیر صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ میں ایسے لاکھوں عاصم منیر قربان ہوتے ہیں, یہ اعزاز میں قوم کے نام کرتا ہوں. تو یہ وہ ایک نیا جوش اور ولولہ اور ایک ملک کی محبت کا ثبوت دیا اور قوم سے یکجہتی کا پیغام دیا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جیسے آپ نے کہا ہے دفاع میں تو ہم نے اپنی برتری ثابت کر دی, اور ایشیا کے میں سمجھتا ہوں جنوبی ایشیا میں پاکستان سپر پاور بن گئے. انڈیا کے اب تو نام نشانی اس نے جو کہ بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں چوتھی بڑی دفاعی اور معاشی طاقت ہوں, وہ ساری اس کی زہر ہو چکی ہے. اور اب اس نے بڑی شرمندگی مٹانے کے لیے امریکہ کا سہارا لیا اور صلح کا پیغام دیا. آپ کو یاد ہوگا ان کے اینکر اور ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا پاکستان کو للکار رہے تھے, اور پاکستان کے ایک وار میں جو ہے نا ہار مان لی انہوں نے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں تھیں. اور میں سمجھتا ہوں مودی کی دشمنی میں پوری قوم متحد ہو گیا, ایک سیسا سپلائی کی دیوار بن گئی, اور آپریشن کا نام بھی سیسا سپلائی کی دیوار تھا. تو پورے قوم کو بھی متحد کر دیا. میں سمجھتا ہوں آپریشن بنیان المرصوص نے انڈیا کا جلوس نکال دیا. تو پاکستان نے بہت بڑی کمال دکھایا ہے, اور اسی خوشی میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں دفاع کے ساتھ اب معیشت کو مضبوط کرنا ہے. دفاع کی میں سمجھتا ہوں یہ گیم چینج ہو گیا ہے, اور یہ 10 مئی کے بعد جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کی اہمیت بڑی بڑھ گئی ہے, جو کہ ہمارے دوست ممالک اور خاص طور مسلم ممالک پاکستان کو ایک غریب رشتہ دار سمجھ کے گلے نہیں لگا رہے تھے, اور ہمیں یہی سمجھا جاتا تھا ہم تو بھیک منگے ہیں, کوئی نہ کوئی بھیک مانگے آئیں گے. لیکن آج ہمارا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے, اور ہمارے تیاروں نے پوری دھاک بٹھا دی ہے, اور اس کے آرڈر بھی آپ دیکھنا بہت جلد آئیں گے. قطر اور دبئی اور سعودیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ چائنا کی میں سمجھتا ہوں ایڈورٹائز پوری دنیا میں ہو گئی ہے, اور اس کے بڑے مضامین لکھے جا رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں کہ چائنا کی ٹیکنالوجی کوئی عام ٹیکنالوجی نہیں ہے, سپر ٹیکنالوجی ہے. اور اس کی جو آزمائش ہے وہ پاکستان نے کر کے دنیا کو بتا دی ہے کہ آئندہ کا سپر پاور چائنا ہی ہے. اب امریکہ کی اپنی بڑی سبکی ہوئی ہے, اور انہوں نے فوراً اس کو جو انٹروین کر کے صلح کرائی. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ہتھیار کا ایسا نہ ہو, کوئی لینے والی نہ ہو اس سے پہلے کہ چائنا کے باقی ہتھیار آئیں. اور پاکستان نے جیسے کہ ہم نے تو ابھی 10% بھی اپنے پتے نہیں کھیلے, ہمارے بڑے 90% پتے ابھی ہتھیار ابھی بقایا ہیں. تو اگر 90% آئیں گے تو کیا حال ہوتا. تو اللہ نے بڑا سرخروئی کیا پوری قوم کو, فوج کو, اور ہمیں ایک ترقی کا ایک موقع ملا ہے, اور پاکستان کی اہمیت بڑھے گی ان فیوچر آپ دیکھیں گے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک بنایا ہے, خزانوں کی کنجیاں دے دی ہیں, معدنیات زیر زمین آپ کی اتنی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, پھر لکھ نہیں سکتے, اتنی زیادہ معدنیات ہیں, اربوں ڈالر میں, کھربوں ڈالر میں ہیں بلکہ. تو اللہ کا کرے ہمیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, آئیے ہم اس سے نجات دلائیں. اور اس وقت حکومت کو جیسے 2 جون کو آپ کو پتہ ہے بجٹ بھی پیش ہو رہا ہے, اور حکومت پوری کوشش کرے گی آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف لے لے, لیکن جو نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے حکومت کامیاب بھی ہو جائے, خاص طور پر تنخواہ دار طبقے پہ وہ کچھ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا اس کو کم کریں. زرعی سیکٹر پہ بھی کہتے ہیں جو اس میں بھی کم کیا جائے, ہمارے کسان اس قابل نہیں کہ ان پہ اتنا ٹیکس کیا جائے. جی تو یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں, اللہ کرے پاکستان کو کامیابی ملے, اور آئی ایم ایف کا پروگرام اندے والا جو یہ تو انہیں بڑی کامیابی سے حاصل کر لی ہے, اگلا پروگرام بھی حاصل کر سکے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے کافی سخت قسم کی شرائط اب رکھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ملک بوستان صاحب کہ ہمارے ملک کی جو ابھی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ایگریکلچرل انکم ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے آپ بھی ایک مرتبہ بتا رہے تھے, بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ایوریج لینڈ ہولڈنگ جو ہے 2 سے 3 ایکڑ ہے. بہت سے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ ایوریج لینڈ ہولڈنگ 4 سے 6 ایکڑ ہے. تو میرے خیال سے جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے اس کا ایک منیمم بار فکس کر دیں نا, تو مطلب ٹائم بہت زیادہ سیو ہو جائے گا.
یعنی اس طرح ہو کہ پہلے آپ 100 ایکڑ پلس والوں کو ایڈریس کریں تو وہ بہتر رہے گا، یا پہلے ویسے یہ منفرد ملک ہے پاکستان کا، یہاں 500 ایکڑز پلس کی لینڈ ہولڈنگ بھی اتنی زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن یہ کہ پہلے چھوٹے ذمہ دار کے پیچھے نہیں جائیں نا، ٹائم ضائع ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ چھوٹے یا درمیانے درجے؟ دیکھو چھوٹے ذمہ دار تو ویسے ان کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، جو 5 ایکڑ یا 10 ایکڑ والے بھی جی جی جی. تو فی ایکڑ پیداوار ہماری اتنی کم ہے اس وقت 2000 وہ کہتے ہیں جو ہماری گندم پہ خرچہ آ رہا ہے تو من پہ، اور حکومت بھی جو ہے لے نہیں رہی، اور مارکیٹ میں بھی 2000 2200 2300 اس سے زیادہ کوئی نہیں خرید رہا ہول سیل میں. وہ کوئی چھوٹے شہر میں ہو تو نہیں کہہ سکتے 2500 تک بکے، لیکن زیادہ تر 2200 2300 میں ریٹ چل رہا ہے، اور ان کے آنسو بھی نہیں پوج رہے، ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو جو ہے پہلے تو میکانزم بنانا چاہیے. میکانزم ہی نہیں ہے، زرعی ٹیکس کا عشر کا ہے ایک نظام بنا ہوا ہے، اسی کو فالو کریں، بلکہ اسی عشر کے نظام کو جو چل رہا ہے آلریڈی، تو اس میں جو ہے ہر فصل کے ساتھ کوئی مطلب جو فصل وہ پٹواری جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ دورہ کرتا ہے، گردور ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے تحصیلدار ہوتا ہے، تو ان کی باقاعدہ ایک انگریزوں سے سسٹم بنا ہوا آ رہا ہے، تو اسی سسٹم کو فالو کرتے اس میں تھوڑی سی انکریز کر لیں، بجائے 45% اور 35%. یہ تو نان سینس ہی میں کہہ سکتا ہوں، کوئی امپاسبل ہے کہ وہ اتنا ٹیکس وصول کر سکے. جب کمائی نہیں ہوگی تو دیں گے کہاں سے؟ سر مجھے ایک آپ سے بات پوچھنی تھی. آپ چونکہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لائف کے اندر جو ترقی کی اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، تاجر صنعت کار اپنی دھاک تو بٹھا نہیں سکے، ایکسپورٹ ان سے ہوتی نہیں ہے، یہ چھوٹے ذمہ داروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایگریکلچرل اور رورل سیکٹر کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ مجھے سچ بتائیں، گاؤں دیہات کے اندر تو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، پورٹیبل واٹر موجود نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی پرسنٹیج آف بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے رورل ایریاز کے اندر. ان سے آپ ٹیکس لینا چاہ رہے ہو جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے. یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ کے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین جب جس اس پہ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ انڈسٹریل پروڈکشن ان کی کچھ بھی نہیں ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یہ اتنے سالوں بعد بھی پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر پائے، ایکسپورٹ کے اندر ان کی کارکردگی نل بٹا نل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے غریب جو ہیں یہ ٹیکس دیں. مجھے صرف یہ بتائیں، یہ زیادتی والی بات نہیں ہے؟ میں سے زیادتی کیا ہے، یہ تو میں سمجھ گلا دبانے والی بات ہے. زیادتی تو دور کی بات ہے، سانس بند کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا، تو یہ بالکل ہونا بھی نہیں. اور ایک اور معاذ اپنے اوپر ان حالات میں جب قوم یکجان ہوئی ہے بڑی مشکلوں سے، اور سارے اختلاف بھول کے اس وقت قوم کو پاکستان کو بلڈ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں میں کھڑا کرنا ہے، تو اس نادار طبقے کو بالکل ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ جو اشرفی ہے، جو لیڈ کلاس ہے، دیکھو نا، ایک آدمی آپ 1000 گز سے اوپر رہتے ہیں اس پہ ٹیکس لگائیں، ہر کوئی خوش ہوگا. 2000 گز سے رہتا ہے اس پہ لگائیں، اس سے اوپر والے پہ لگائیں. دیکھیں آپ ان پسماندہ علاقوں میں جاتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے ملک بوستان صاحب لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کہتے ہوں گے. ملک صاحب ہمیں یہاں پانی کا کنواں بنا دیں، ملک صاحب ہمیں ٹوٹی لگوا دیں، ملک صاحب ہمارے علاقے میں بجلی لے آئیں، گیس لے آئیں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے سڑک بنوا دیں. چھوٹی چھوٹی سر ان لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ اسکول نہیں ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں، آپ جیسے مخیر لوگ جب جاتے ہیں ان علاقوں میں کہتے ہیں بچیوں کا اسکول بنا دو. سر ان لوگوں سے ٹیکس لینا زیادتی نہیں ہے؟ بہت سخت زیادتی. نہ لے سکیں گے تو نہ لوگ دیں گے، کوئی دینے کے وہ تو اس وقت ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے وقت کی روٹی نہیں کہاں سے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے IMF سے وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے لون لینا تھا، قسط لینی تھی، تو انہوں نے سارے وعدے کر لیے، یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ عمل کیسے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی یہ حقیقت کی دنیا میں جب آئیں گے، اب IMF سے دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے، تو ہوم ورک تو انہوں نے کیا اللہ کرے اس کو کنونس کر سکیں اور ان کو منوا سکیں، بھائی اس طبقے پہ نہیں لگائیں گے، ہم ایلیٹ کلاس پہ لگائیں گے، اپنے خراجات کم کریں. اور اس طرح جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر جو ہے، یہ دوسرے ایکسپورٹر جتنے بھی ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ فیسلٹیاں تو اتنی زیادہ لیتے ہیں لیکن ایکسپورٹ اس مقابلے میں اچھا چلیں میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ اس کا کانکریٹ جواب دیں گے. ملک کی ایکسپورٹ کی انکریز کی لیول جو ہے وہ اس وقت منسکول ہے، اتنی منسکول ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں، اس کے پوسٹ دور کے اندر پاکستان نے کافی دفعہ ایکسپورٹ ریکارڈ توڑا. ابھی ہم مشکل سے اس لیول پر پہنچے. ریمیٹنس بھیجنے والوں کی گروتھ کتنی رہی ہے یہ تو آپ کی نظروں کے سامنے رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس گروتھ دکھا سکتی ہے، ایکسپورٹ گروتھ نہیں دکھا سکتی. وہ مزدور جو وہاں گرمی میں، پسینے میں، مشکل میں، ایک کمرے میں 20 رہ کر یہاں پیسے بھیج رہا ہے، وہ ریمیٹنس گروتھ دکھا رہا ہے. آپ کا ایکسپورٹر نہیں دکھا رہا، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں اس کی منطقی جواز بنتی ہے؟ ایکسپورٹر کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا گیا. ایکسپورٹر سارے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہت بڑی
लॉबिंग होती है उनकी बहुत बड़ी, पीछे बैकअप पे सारे MNA खड़े होते हैं, पूरी गवर्नमेंट खड़ी होती है, तो उनको तो कोई पूछते ही नहीं। आप देखो ना, वो खरबों कमाते हैं लेकिन टैक्स उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, 32 अरब 30 अरब से ज़्यादा टैक्स नहीं बनता उनका। और उनकी इनकम देखें तो खरबों में होती है, अरबों में नहीं, खरबों में होती है। तो इससे ज़्यादा तो वो दे देते हैं आपको, तनख्वाहदार तबका दिन 320 अरब देते हैं आपको, तो उनको भी ऊपर आप मैं समझता हूँ मजीद बोझ नहीं डालना नहीं, चाहिए। लेकिन रेमिटेंस ग्रोथ दिखा रही है। देखो, आप बोल रहे हैं remittance रेमिटेंस तो में हमने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाइफ टाइम भाई बनाया है मार्च में, और अप्रैल में भी बनना था, लेकिन बैड लक 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाक़या हुआ, और उसकी वजह से काफ़ी यानी कि अपसेट हुआ और आपके सामने फ़्लाइटें बंद हो गई। तो वो फिगर जो $4 अरब का था वो कम हो गया, 3 अरब 1 पे चला गया। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको नाजरीन को और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे इस वक्त 1.5 करोड़ पाकिस्तानी वर्कर है खाली ओवरसीज़ है, और उनकी तनख्वाह एवरेज जो है वो $400 से $500 है। उसमें बड़े भी डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, $2000 वाले भी हैं, $5000 वाले भी हैं। अब वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जो है इस वक्त जो उनकी माना सैलरी है वो $8 अरब है ऑन रिकॉर्ड। तो वो अगर $8 अरब से सिर्फ 3 से 4 अरब पाकिस्तान भेज रहे हैं, बाकी तो वो वहीं दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या यूरोप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें उसको टारगेट करना है। ये हम 8 अरब अगर तो साल का $100 अरब बनता है। जिस मुल्क के $100 अरब की सिर्फ वर्कर रेमिटेंस हो तो वो मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर सकता है, IMF से क्यों नहीं निजात कर सकता है। अब एक्सपोर्ट हमारी कम है, वर्कर रेमिटेंस ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ इसमें स्टेट बैंक का हुकूमत का बड़ा रोल है। उन्होंने बड़े इंसेंटिव दिए हैं बाहर की MTU को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ीस फ्री किया है, जिसकी वजह से आज दिन ब दिन आज से अगर 10 साल पहले देखें तो वर्कर रेमिटेंस आपकी कम थी, बढ़ते बढ़ते $2.5 अरब से 2010 में तकरीबन $2.5 अरब थी, और आज अल्लाह का शुक्र है $33 अरब को भी क्रॉस कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं, पूरी कौम उनकी एहसानमंद है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बचाने वाले क्या है, ओवरसीज़ है, किसान है, आपका लेबर है, आपकी फ़ौज है, बाकी तो सारे खाने वाले हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करना है, और उनको मैं समझता हूँ अफवाज पाकिस्तान को मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर आसिफ मनीर साहब को फील्ड मार्शल बनने पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी आला कारकर्दगी तीनों अफवाज ने दिखाई है, और पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। और आज पाकिस्तान मैं समझता हूँ जनूबी एशिया का सुपर पावर बन चुका है, और हिंदुस्तान जो है वो अब उसके मुकाबले में बड़ा सोच समझ के आएगा। उसको पता है कि पाकिस्तान के पास वो हथियार हैं जो अभी इसने शो ही नहीं किए, और इंडिया के हथियार तो सारे आजमा चुका है। अब पाकिस्तान की बारी है, तो मैं समझती हूँ इंडिया भी होश के नाखन लेगा, और जो अभी बार बार जो धमकियाँ दे रहा है और उनके जो एंकर है वो बार बार पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अल्लाह करे ये दोनों मुल्क मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के सुलहनामा कर लें, जो सीज़ फायर है इसको परमानेंट कर लें, तो दोनों मुल्क की इसी में भलाई है और आवाम की भी भलाई है। आवाम इस तरह नफरत नहीं करते जिस तरह ये नरेंद्र मोदी की जो वो तंजीम है, वो JP वाले, बाकी तो कोई कांग्रेस वाले देखें आम आदमी नॉर्मल बयान देते हैं। उन्होंने जो एंकर हायर किए हुए हैं वो बढ़ चढ़ कर इश्तिहार दिलाते हैं, और वो आपके सामने उनका जो एक मेजर था जो कि ईरान को भी जो है बड़े नीची ज़बान इस्तेमाल की, और आखिर ईरान को जो है इंटरवीन करना पड़ा उसकी ज़बान पे, और आखिर इंडिया को उस पर पाबंदी लगानी पड़ी। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया है। मेहनत कश जो हैं वो मुल्क के बाहर से बेहतरीन रेमिटेंस भेज रहे हैं, और मुल्क की दिफा के मुतालिक भी बात हुई, और बड़ी तफसील से मलिक बोस्तान साहब ने इसके मुतालिक बताया कि ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अब बढ़ गई है। दिफाई तौर पर भी पाकिस्तान ने अपना सिक्का मनवा लिया, अब माशी तौर पर अपना सिक्का मनवाने का वक्त आ चुका है। ज़ाहिर बात है इन्होंने उन तबकात को भी आइडेंटिफाई कर दिया जो इस मुल्क के अंदर एक्चुअली काम कर रहे हैं, और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका भी इन्होंने जिक्र कर दिया कि भाई ये तो बेनिफिशरीज़ हैं, और ये लोग जो हैं वो एक्चुअली बेनिफिट्स उठा रहे हैं। मुल्क की जो इकोनॉमी अगर उसमें प्रोस्पेरिटी आ रही है। मलिक बोस्तान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। देखें, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, मैं मईशत के बारे में बात करूँगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब आपको पता है कुछ अरसे के अंदर बजट आने वाला है, इक़्तिसादी जायज़ा सामने आएगा, मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, यानी जो पैदावार करते हैं मसनूआत की फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा कि खातिर खा इसमें कोई बेहतरी आई होगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौक़े जो प्राइवेट सेक्टर पैदा करती है उसमें भी मैंने कोई खातिर खा बेहतरी नहीं देखी। एक्सपोर्ट सेक्टर पर तो आपने खुद ही रोशनी डाल दी। इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं और ट्रेडिंग के ऊपर ही फोकस है। आप कई प्रोग्रामों के अंदर ये कह चुके हैं
کہ ہمیں متبادل ذرائع سے اپنے ملک کے اندر ہی پیداوار کرنی ہے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا معاشی جائزہ بھی پیش کر دیں. جی دیکھو جی، اگر ہم ویلیو ایڈڈ میں، پروڈکشن میں، مینوفیکچرنگ میں نہیں آئیں گے تو ترقی کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں. ہم تو ٹریڈر کنٹری بن کے رہ گئے ہیں، ہر چیز سوئی تک تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کوئی ہماری دفاع، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اپنے طیارے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس کی فوج اپنے طیارے بنا رہی ہے. کتنی فخر کی بات ہے. پاکستان نے اپنا ایٹم بم بنا لیے جو کہ بہت بڑے بڑے ملک نہیں بنا سکے. تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ذہانت کی کمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کمی ہے تو گڈ گورنر کی ہے، کرپشن کی. اگر قابو پا لیا جائے، نائجیریا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے کرپشن کا سب سے بڑا وہ گڑھ مانا جاتا تھا. آج انہوں نے IMF سے چھٹکارا بھی پچھلے مہینے آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے پوری جو قسط تھی $2.5 ارب واپس کر دیے. اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اب IMF سے ہم لون نہیں لیں گے. اور جیسا ملک جو ہے وہ اگر کرپشن کے قابو پانے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گئے تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. کرپشن ہمارا ایسا ناسور ہے جو کہ ہماری پوری معیشت کو چاٹ رہا ہے. تو گڈ گورنر اور لوگوں کو میں جیسا کہا ہے کہ ہمارے، تو آپ کے خیال سے اب ہدف جو ہے وہ کرپشن کو بنانا چاہیے؟ بالکل جی، کرپشن کے بغیر اب ترقی کا ہندوستان کو تو شکست دے دی، اب ذرا اس طرف کرپشن پر بالکل ہائی لائٹ کریں اور ہر آدمی ایک مہم چلائیں. اور کرپشن کو کہ ایسے پوری سول سطح پہ، سوسائٹی میں، معاشرے میں کرپشن کو جو ہے نا ایک جرم اور نفرت کا نشانہ بنایا جائے. جو بھی کرپشن کرے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہم جب بچپن میں ہوتے تھے کوئی کرپٹ آدمی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور کرپٹ افسروں کو کوئی اپنے رشتے نہیں دیتا تھا. بھائی یہ تو حرام کھاتے ہیں، تو ہمارے آگے اولاد بھی ان کی حرام ہی ہوگی، تو اس سے بہتر تو وہ والا دوبارہ کنسیپٹ واپس لانا ہوگا. اب تو رشتے بھی انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے. یہ کسٹم میں ہے، یہ FIA میں ہے، یہ پولیس میں ہے. تو یہ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا مطلب خون میں شامل ہو چکی ہے کرپشن. تو اس کو خون کو صاف کرنا ہوگا. صاف کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے ایمان اپنا صاف کرنا ہوگا. دیکھو اسلام میں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک لقمہ بھی حرام کھا لیں گے تو آپ کو 40 دن جو ایمان ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. آپ ایمان میں نہیں رہتے. 40 دن میں آپ جو نیو سائنس کہتی ہے اگر آپ ایک حرام کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو اس کی پروسیس 40 دن کے بعد مکمل ہوتا ہے. وہ اس پروسیس کے جو جز ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں. تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا کہ آپ اگر کوئی حرام کھائیں گے تو 40 دن آپ کے ایمان نزدیک نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں وہ کرپشن جو شامل ہوئی ہے تو وہ اس کو نکالنا ضروری ہے. تو ہمیں اپنے خون سے اس کو صاف کرنا ہے اور یہ تہیہ کرنا ہے. ملک سطح پہ ہمارے اداروں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے تاجروں نے، ہماری عوام نے، ہمارے اسٹوڈنٹ سب نے اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اور دوسروں کا محاسبہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نہ کریں اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں تو کبھی اثر نہیں ہوگا. اثر تبھی ہوگا کہ جب آپ خود مثال بنیں گے اور دوسروں کو عبرت بنائیں گے. اچھا، لیکن یہ جو ایشو سرحیت کر گیا پاکستان کی معیشت میں بھی، معاشرت پہ بھی، سیاست پہ بھی، اس کو اب ایک دن میں تو نکالا نہیں جا سکتا، لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ فارمولہ بنانا پڑے گا. ہر چند سال کے بعد کوشش ضرور ہوتی ہے لیکن پھر وہ مکمل نہیں ہو پاتی. آپ کو پتہ ہوگا پہلی دفعہ نواز شریف صاحب ہی تھے جنہوں نے احتساب بیورو بنایا. پھر احتساب بیورو نے نیب کی شکل اختیار کی. پھر نیب کافی عرصے تک مؤثر رہا، پھر نیب کو ختم کر دیا گیا. اس کی ذمہ داریاں مطلب نیب کے ختم تو نہیں کیا گیا، نیب تو آج بھی ہے، لیکن اس کے اختیارات یا اس کی عمل درآمد کی جو صلاحیت ہے وہ اب اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی. آپ کے خیال سے ابھی اگر قومی ترجیحات میں سے شامل کر دیا جائے تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہونی چاہیے جس سے ملک کے اندر کرپشن کم ہو؟ جی دیکھو جی، میں کرپشن تو اتنی ہمارے اندر رچ بس چکی ہے اور اتنا کرپشن کے بغیر میں ایک دفعہ ایک سیکرٹری صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فوت ہو گئے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ناظرین کو بھی شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں خود بڑا ایماندار افسر رہا ہوں ہمیشہ اور میں نے کبھی اس طرف خیال ہی نہیں کیا کہ میں حرام پیسہ لوں. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ میرا یہ تجزیہ ہے کہ ہمارے تاجر ہیں یا ہماری عوام ہے، جب تک وہ رشوت نہ دیں ان کو چین ہی نہیں آتا. جب کوئی کس کو رشوت دیتے ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا کام ہو جائے گا. ہم لوگوں کو یقین دلاتے ہیں بھائی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ گفٹ لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ، ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ ہماری جب حالت ہوئے گی تو آپ خود حساب لگائیں گے ہم کس طرح پھر کرپشن کو ختم کریں گے. جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہمارا کام پیسے اور سفارش کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی آفت ہے. تو ہمیں اس چیز یقین کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے یقین ایمان پہ رکھنا ہے اور کرپشن کو خاتمے پہ رکھنا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم ترقی نہ کر سکیں.
یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا، اور ناظرین میں کہوں گا آج کے ادوار کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں فرسٹ ہینڈ، کیونکہ جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو عیب ہوتے ہیں ان کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ عیب جو ہیں ٹھیک ہو جائیں تو ملک اور زیادہ بہتری کی طرف جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ملک بوستان صاحب بچپن میں ہمیں کہانی بتایا کرتے تھے کہ جو سوتیلے ہوتے ہیں وہ انسان کی برائی نہیں بتاتے، جو سگے ہوتے ہیں وہ برائی بتاتے ہیں۔ جو سگے ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ انسان اپنی برائی دور کرے، لیکن جو پرائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چل بھائی برا کر رہا ہے تو کر اور غلط رستے پر جا۔ یہ تو ایک اچھی آپ نے بات کی، مجھے یقین کریں دلی خوشی ہوئی ہے آج کی تاریخ کے اندر، ہمارے تاجر صنعت کار کھل کے بات نہیں کر پا رہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بن گیا ہے ملک بوستان صاحب، بجٹ آنے والا ہے لیکن لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں صاحب FBR کی ثوابدیدی اختیارات بڑھا دیے، اب ایک طرف ملک بہتری کی جانب جا رہا ہے، دفاع کے معاملات کے اندر آپ نے بتا دیا پاکستان کی کارکردگی اتنی بہترین رہی، لیکن دوسری جانب جو پورے بزنس کمیونٹی ہے بڑی پریشان ہے۔ کیا FBR کے یہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ ملک کی معیشت کو متاثر کریں گے؟ جی نہیں، رشوت کا ریٹ بڑھ جائے گا اور کیا انہوں نے مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ہونے نہیں چاہیے۔ ڈیجیٹل میں جائیں بھائی، آپ پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، آپ اپنی اکانومی کو ڈائریکٹ ٹیکس میں لائیں، انڈائریکٹ ٹیکس ختم کریں۔ آپ غریب سے بھی اتنے ہی لے رہے ہیں، امیر سے بھی اتنے ہی لے رہے ہیں، تو کون سا انصاف ہے بھائی؟ کون سا آپ بلکہ جو ایک مزدور ہے وہ بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، بچے کا دودھ خریدتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، پانی خریدتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو وہ ہر آپ کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ بھائی سارے ٹیکس دیتے ہیں، کون بتائیں دیتا نہیں ہے؟ یہ ایک بندہ بتا دیں۔ انڈائریکٹ میں تو آپ نے سب کو پس لیا، اور میں سمجھتا ہوں آپ ٹیکس جو انڈائریکٹ کلیکشن ہے وہ آپ کی زیادہ ہے اور ڈائریکٹ کلیکشن کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے خود نہیں چاہتے، FBR خود نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے ڈائریکٹ ٹیکس دیں، انڈائریکٹ میں آپ لوگ خوش ہیں، اس میں سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ریگولیٹری فریم ورکس ہیں، آپ بھی ظاہری بات ہے تنگ ہوتے ہوں گے، کبھی کوئی چلا جائے $100 خریدنے کے لیے، ناظرین تو ان کا قصور نہیں ہے، لیکن جو ایکسچینج کمپنی کا بندہ ہوتا ہے وہ اتنی آپ کی جناب جانچ پرکھ کرے گا، آپ کو لگے گا آپ کہیں رشتہ مانگنے آ گئے، انگوٹھا لگوا رہے ہیں، تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ بھائی اتنی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی دنیا کے ملک کے اندر نہیں ہے۔ یا تو اس کا سلیب بڑھا دینا آپ، ملک بوستان صاحب آپ گورنمنٹ سے بات کریں، کوئی $5-10 ہزار لینے آ رہا تو چلو پھر بھی آپ اس کی اتنی جانچ پرکھ کرو۔ جو عام بندہ آپ سے ڈالر لینے کے لیے آ رہا ہے اس کو کیوں آپ اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ کون سا اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے، غلطی کر دی ہے؟ وہ کیا چوری کر کے بھاگ جائے گا اتنی چھوٹی رقم میں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو جی، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یہ ان چیزیں نہیں تھیں، بڑا فری ماحول تھا اور آپ جتنے چاہیں پیسے لے جائیں، باہر لے جائیں، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ $130 ارب ہے، جبکہ بینکنگ چینل سے جو پیسہ گیا ہے وہ $180 ارب، $50 ارب زیادہ گیا ہے۔ تو فارن ایکسچینج کی تو کمی نہیں تھی، اور گورنمنٹ نے ہر آدمی کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا، جتنے چاہے بینکنگ چینل سے اپنے بھیج دو۔ تو 1 بلین بھی لوگوں نے ڈالر بھیجے ایک سال میں۔ تو اس کا نتیجہ اب گورنمنٹ کو پھر مجبوراً کیوں کہ ابھی ہمارے لون اتنے زیادہ ہیں اور ہر سال $25 ارب واپس کرنے ہیں۔ MOU تو تھوک کے حساب ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، نہیں نہ کوئی پیسہ آیا ہے۔ تو پورے اسٹیٹ بینک آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال میں $9 ارب تو انٹر بینک سے خریدا ہے اپنی قسطیں دینے کے لیے اور ریزرو بڑھانے کے لیے۔ IMF کی شرط بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ریزرو کم سے کم $16 ارب تک لے جائیں، اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اسٹیٹ بینک پوری کوشش کرے تاکہ لوگ غیر ضروری ڈالر نہ خریدیں۔ تو یہ اس کی جو ہی ریزرو $25 سے $30 ارب ہوئیں گے تو حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریلیکس دیں گے۔ اور اچھا، ایک گزارش پروگرام میں، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، ایک گزارش میں آپ کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی کرپٹو کرنسی لے کر آ رہے ہیں ناظرین۔ کرپٹو کرنسی کی جو ایکچوئل بیس کرنسی ہوتی ہے وہ اسٹیبل کوائن ہوتا ہے، جس لائک USDT USDC یا اس طرح کی اور متبادل کرنسیز ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے ملک بوستان صاحب گزارش کرنا چاہوں گا کہ حکومت یہ جو اسٹیبل کرنسیز ہیں ان کی خرید و فروخت آپ کے ذریعے الاؤ کر دیں، اور پلیز اتنی پوچھ گچھ نہ کیجیے گا ورنہ پھر لوگ گرے مارکیٹ سے لے لیں گے۔ آپ یہ اپنے ہاں ایکسچینج کے اندر کاؤنٹر بنا دیں کہ جو کرپٹو کا کاؤنٹر ہو۔ کرپٹو کرنسیز تو آپ بیچیں خریدیں گے نہیں، وہ تو ہم ایکسچینج سے لے لیں گے، لیکن یہ جو USDT اور USDC یہ میرے خیال 2-3 مہینے کے بعد حکومت ایسا تصور کر رہی ہے یہ آپ کے ہاں کاؤنٹر سے مل جائیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایکسچینج ہے اور وہ بھی کرنسی کا، دیکھو ہر دور میں کرنسی کا پروڈکٹ چینج ہوتی رہی ہے۔ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے نمک جو ہے کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، پھر کوڑیاں تھیں وہ استعمال ہوتی تھیں،
اس کے بعد کچھ دور میں کھجوریں استعمال ہوتی تھیں، اب جو ہے اس کے بعد سونا آیا، چاندی آئی، کاپر آیا، مطلب ہر دور میں چینج ہوتے رہے. اس کے بعد پیپر منی آ گئی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ کی ڈیجیٹل آ گئی ہے. تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اور آگے آنے والے دن میں جو اسٹیبل کوئن ہے یہ حکومت نے میں نے مشورہ دیا تھا، بلکہ وہ اعلیٰ حکام نے میرے سے بریفنگ ملی. میں نے کہا جی اپنا بلاک چین بنائیں، اپنے مائن بنائیں، اسٹیبل کوئن لانچ کریں اور اپنی ویب سائٹ ہو، اور جس کو بھی لائسنس دیں اس کی ورک دیکھیں اور اس کے اندر رہ کے وہ اپنی ٹریڈنگ کرے، باہر سے مارکیٹ سے پیسہ نہ لے، نہ ہی اپنے بینکوں سے لے، تاکہ ہمارے ریزرو ڈسٹرب نہ ہو. اگر اس نے اسی طرح مارکیٹ کے دیکھو، جب کوئی آدمی بٹ کوئن خریدتا ہے اور اس کو منافع ہوتا ہے تو ملک میں ڈالر آتا ہے تو وہ ملک کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ ڈالر کا اس کا کوئن کا ریٹ گرا ہے تو آپ کو ڈالر واپس چلا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر بڑے چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا، اور آپ نے فری ہینڈ دیا تو پتہ چلے سارا جو پاکستان میں اس وقت 4 ارب ڈالر کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ادھر ہی رک جائے اور وہ اپنے پیمنٹ ادا کر رہے ہوں. تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو سیکیور بھی کرنا بیلنس اور انٹرنل کنٹرول کے بعد جو ہے یہ لائسنس دینے چاہیے. اور جو بھی لائسنس ہولڈر ہے وہ اپنے فارن ایکسچینج کا ارینجمنٹ کرے، اس کے اندر بیٹھ کے اس کے اندر رہ کے کام کرے، نہ کہ وہ مارکیٹ سے ڈالر خریدے یا بینکوں سے خریدے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس کو پورا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، اس میکانزم کے لیے پہلے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. میں حکومت سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ریسرچ کر کے چیز شروع کریں تاکہ پھر بعد میں پرابلمز اور ایشوز نہ آئیں. جیسے ملک بوستان صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ اس کے اندر بینیفٹ بھی ہے، لیکن اس کے اندر دوسری طرف سیف گارڈز بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا ملک بوستان صاحب، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہاں پر پروگرام کا وقت ہمارے محدود ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کچھ موضوعات پہ تو بات کر لی، کچھ موضوعات پہ آگے آنے والے دنوں پر بات کریں گے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.